مرے کالج سیالکوٹ کے اسٹوڈنٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت کروڑوں روپے لگا کر کالج کے میر حسن ہال کی رینوویشن کروا دی۔ چھت جو ہے نا اتاری گئی، فائبر لگایا گیا اس کے اوپر، دیاری لکڑی لے کے تعمیر کیا گیا۔ 1909 میں بنا طرح جس حالت میں اسی حالت میں ایک ایک اینٹ کو گرائنڈ کیا گیا۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں سیالکوٹ کے مرے کالج کے میر حسن ہال کے اندر، اور یہاں کے ایک اولڈ اسٹوڈنٹ سے اپنے کالج کی ہستہ حالی نہ دیکھی گئی اور کروڑوں روپے اس نے اپنے مرے کالج کو ہدیہ کیے تاکہ اس کی رینوویشن کی جائے۔ تو ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محبوب عارف صاحب جو کہ HOD ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے۔ تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس ہال کے اندر کیا کیا چیزیں رینوویٹ کی گئی۔ بنیادی طور پر جس حال میں ہم کھڑے ہیں یہ 1909 میں تعمیر ہوا، ایک صدی سے تقریباً 15-20 سال 17-18 سال اوپر ہو گئے اس کو بنے۔ ہمارے کالج کے ایک سابق طالب علم ہے شیخ بشارت اقبال، ہمارے کالج کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں صرف اس ہال کے حوالے سے ان کا ذکر کروں گا۔ اس ہال کو تعمیر کرنے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی چھت جو ہے نا یہ اتاری گئی، اوپر لوہے کی چادریں تھیں ان کو اتارا گیا اور فائبر لگایا گیا اس کے اوپر، خوبصورت دیاری لکڑی لے کے تو اس سے اس چھت کو تعمیر کیا گیا۔ اس کی جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں نا ایک ایک اینٹ کو گرائنڈ کیا گیا، پہلے اس کو پلسٹر کر دیا گیا، پھر اس پہ پلائی لگی ہوئی تھی، سارا کچھ اتارا گیا، اور 1909 میں جس حال میں یہ بنا طرح جس حالت میں اسی حالت میں ایک ایک اینٹ کو گرائنڈ کیا گیا۔ آپ اس کا خوبصورت سٹیج دیکھیں، انتہائی اعلیٰ نفاست کے ساتھ۔ تو شیخ صاحب نے نا لاہور سے NCA نیشنل کالج آف جو آرٹس ہے وہاں سے ایک آرکیٹیکٹ کو انگیج کروایا ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اس کی دیواروں پہ کتنا خوبصورت کام ہوا، کھڑکیاں، دروازے، سٹیج، فرش، اور اس کے دونوں طرف 2 گیلریز ہیں۔ ایک طرف ہم بنا رہے ہیں مرے کالج پکٹوریل گیلری اور دوسری طرف بنے گی مرے کالج آرٹ گیلری۔ یہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پورے پنجاب کے کسی ایک سرکاری کالج میں آپ کو اس طرح کا خوبصورت ہال نہیں ملے گا۔ یہ حسن تعمیر کا ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس ہال کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس ہال میں برِ صغیر پاک و ہند کی نامور شخصیات یہاں تشریف لا چکی ہیں، جس کی مثال حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ سیالکوٹ ہے۔ اچھا سر، تاریخی حوالے سے کون کون سی ایسی تاریخی شخصیات ہیں جو اس کالج میں پڑھ چکی ہیں؟ اس کالج میں شعبہ ہے زندگی سے تمام جو شخصیات ہیں انہوں نے یہاں سے کسب فیض پایا ہے۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو یہاں پہ سید مرید حسین شاہ صاحب جو قیام پاکستان سے قبل یہاں کے طالب علم تھے، بعد میں وہ MPA رہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر خواجہ صفدر جنہوں نے جب حضرت قائد اعظم یہاں تشریف لائے تھے تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو سپورٹس کے حوالے سے جو نامور شخصیات ہیں، شعیب ملک ہے، عبد الرحمان ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شعر و شاعری یا ادب کی طرف دیکھیں تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اصغر سودائی، جوگندر پال، عمیر احمد وغیرہ وغیرہ بہت سی شخصیات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی فوج میں تو جنرل یہاں پہ 3-4 جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، جن میں جنرل افضل نجیب جو 1949 میں یہاں سے FSC کر کے گئے۔ اس کے علاوہ جنرل راحت لطیف، جنرل بلال اکبر اور بڑی جو ہے شخصیات ہیں جنہوں نے جو ہے مرے کالج سے جو ہے فیض پایا ہے۔ سر، اگر ہم کہیں کہ سیالکوٹ سے جو بھی بندہ مشہور ہوا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پہ مرے کالج سے رہ چکا ہے، کیا یہ بات ٹھیک نہیں؟ ہاں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ بالکل سچ ہے کہ اگر آپ برِ صغیر پاک و ہند یا اس سے باہر جتنی بڑی نامور شخصیات ہیں دیکھیں تو انہوں نے جو ہے مرے کالج سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے اور انہوں نے اپنے ادارے کا، اپنے مادر علمی کا نام روشن کیا ہے۔ سال 2000 میں شیخ بشارت اقبال صاحب نے اپنی والدہ کے نام پہ ستارہ بٹ فاؤنڈیشن وہ قیام میں آئی، اور اس کے لیے انہوں نے مرے کالج میں ایک پروجیکٹ شروع کیا، ایک کمپیوٹر لیب ڈونیٹ کی۔ اس کمپیوٹر لیب میں تقریباً 50 کے قریب کمپیوٹر دیے، اور اس لیب کو اس کی رینوویشن کی، اور اس لیب کو چلانے کے لیے کوئی 4 سے 6 لوگوں کا عملہ بھی یہاں پہ تعینات کیا جن کو وہ تنخواہ دیا کرتے تھے۔ شیخ بشارت اقبال صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب سیالکوٹ میں بشارت صاحب جو ایک ڈینٹسٹ تھے، کریم پورہ میں ان کا ایک کلینک تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ یہاں پہ اسلامی ہائی اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں، اور جب وہ ریٹائر ہوئیں
تو ایز اے ہیڈ مسٹرس وہ ریٹائر ہوئیں. شیخ صاحب کی فیملی، ان کے بہن بھائیوں کے مطابق ان کی والدہ کی یہ وصیت تھی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد جن اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کو جس حد تک وہ اس کی خدمت کر سکیں وہ اس کو جاری رکھیں. تو اس وصیت کے مطابق وہ 2020 میں دوبارہ ہمارے کالج میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ مختلف پروجیکٹس کا آغاز کیا. شیخ صاحب سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم نے ان کا اتنا بڑا دل پایا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ میں جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہمارے کالج کے ہال کی رینویشن ہونی ہے، لیبس کی رینویشن ہونی ہے اور کمپیوٹر لیب جو ہے وہ اس کے جو ایکوپ کیا جانا ہے، تو اس پہ ایک ہمارے پرنسپل صاحب کے منہ سے نکلا کہ جی ہماری مسجد ہے اس کی بھی تھوڑی سی کوئی رینویشن کروا دیں. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی چیک بک جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ مسجد کے لیے میری ماں کی وصیت ہے کہ کبھی گن مت کے جو ہے وہ امداد نہیں کرنی یا خدمت نہیں کرنی بلکہ لامحدود طور پر. تو لہٰذا وہ جو پوری مسجد انہوں نے رینویٹ کی اس کا جو بجٹ تھا وہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ تھا. یہ جو ہال کی رینویشن ہوئی ہے پچھلے سال مارچ میں یہ کام شروع ہوا تھا اور اکتوبر 2024 میں یہ مکمل ہو گیا تھا اور لگ بھگ تقریباً 30 ملین کے قریب 3 کروڑ کے قریب اس کی لاگت آئی، جس پہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہال انہوں نے تعمیر کیا. اس کے علاوہ تقریباً 50 کمپیوٹر کی ایک لیب انہوں نے بچوں کو، ہمارے کالج کے بچوں کو فراہم کی. ایک کمپیوٹر کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہے، تو 50 کمپیوٹر انہوں نے دیے جو کہ 10 ملین کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے. لیبس کی رینویشن کی اور ہر 6 مہینے کے بعد جو تو ہمارے 100 سے 150 بچے ہوتے ہیں ان کو وہ اسکالرشپ دیتے ہیں جس کی مقدار بھی تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپیہ ہے. تو میں حیران ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو، ایسے باپ کو اور ایسی اولاد کو جو اس ادارے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں.